چار چیزاں ملیاں. کتنی چیزاں ملیاں؟ چار چیزاں ملیاں. تے آقا نے فرمایا ھذا جبریل یعلمکم اتاکم یعلمکم دینکم. اتاکم یعلمکم دینکم. اے لوگو، اے عمر، پتہ جاننا ہے کون آیا سی؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں جانتا، انسانی شکل وچ انسان آیا سی جنہوں کبھی پہلا دیکھا ہی نہیں. یہ وضاحت نہیں جاواں گا. لائٹ آ گئی؟ چلا لو. اے عمر، یہ جبریل آیا سی. یا رسول اللہ یہ آیا سی. فرمایا اتاکم یعلمکم دینکم. یہ تانوں تہاڈا دین سکھان آیا. تے جبریل کی سکھا کے گئے؟ لوگوں ترتیب یاد رکھ لو. اسلام دی دین دی تبلیغ واسطے ترتیب یاد رکھ لو. ہر ایک نے اپنی من گھڑت ترتیب بنائی ہوئی ہے. دین دی اشاعت دی تبلیغ واسطے ترتیب ہے کہ سب تو پہلا ادب مصطفیٰ سکھایا جائے، پھر ایمان کی بات کی جائے، پھر اسلام کی، پھر احسان کی بات کی جائے. اور میں کلاسیفیکیشن کر کے تھوڑی چیز وضاحت کے طور پر سمجھائی تھی کہ ادب مصطفیٰ تو خالی لوگ ایمان کو کیویں سمجھا سکیں گے، اور جڑے ایمان کی بات کتابوں تو سمجھا دیں گے، اسلام کی بات پہ زور دیں گے، ایمان کی بات کر کے آگے گزر جائیں گے، وہ اس احسان تک نہیں پہنچ پائیں گے، وہ تصوف تک نہیں پہنچ پائیں گے، اور یا اللہ کے مقامات اور درجات کو نہیں پہچان سکیں گے. احسان تک پہنچیں گے تو اولیاء اللہ پہنچیں گے، تصوف والے لوگ پہنچیں گے. اس واسطے جنہ احسان تک پہنچے نہیں انہوں نے اولیاء اللہ کی راہ کا علم نہیں اور پتہ نہیں. اسلام کی تعلیمات کیڑی کتاباں چ ملے گی؟ ترمذی شریف، بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، مشکات شریف. یہ حدیث کی کتاباں ہیں جنیا ائمہ اکرام نے لکھیاں ہوئی ہیں. انہاں کو اسلام کی تبلیغ ملے گی، لفظ اسلام کی تبلیغ ملے گی. احسان کی تبلیغ کتوں ملے گی؟ داتا صاحب کی کتاب کشف الوجوہ وچ ملے گی. اسلام تو بعد احسان کی تبلیغ کتوں ملے گی؟ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب وچ ملے گی. اسلام تو بعد احسان کی تبلیغ کتوں ملے گی؟ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب دیور بنیت الطالبین چ ملے گی. لیکن علماء کرام نے تے اے پڑھیاں، اے تے پڑھیاں ہی نہیں، اے نہیں پڑھیاں کہ احسان کی فرماندا ہے. یہ جو اسلام کہتا ہے یہ تعلق اسے جا کے حضرت ابو بکر صدیق نال بھی نکلے گا، حضرت عمر فاروق نال بھی نکلے گا، حضرت عثمان غنی نال بھی نکلے گا، حضرت علی المرتضی شیر خدا نال بھی نکلے گا. لیکن احسان کی تبلیغ، تصوف کی تبلیغ کا ڈائریکٹ تعلق ہر ولی تو ہو کے علی المرتضی تک نکلے گا، علی المرتضی شیر خدا تک نکلے گا. اس واسطے ہوں میں وہ مسئلہ کلیئر کرنا چاہنا جا لوگوں کی الجھن کا شکار ہوتا ہے کہ جدوں بھی کوئی کتاب کھولی جائے، بخاری شریف، ترمذی شریف، مسلم شریف، حاجی صاحب تھوڑی یاد رکھنے والی بات ہے، جدوں کوئی کتاب کھولی جائے انہاں کتاباں کے اندروں کوئی کتاب کھولو کہ ہر امام نے جڑی ترتیب رکھی ہے، فضائل کی ترتیب ہر امام نے جڑی رکھی ہے وہ اے رکھی ہوئی تھی. سب تو پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و شوکت، پھر حضرت ابو بکر صدیق کی شان و شوکت، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت، پھر حضرت علی المرتضی شیر خدا کی شان و شوکت. جہاں خلافت ظاہری کا نظام ہے، یہ ساری کتاباں روایات اس نظام کے تحت لکھیا گیا. بات یاد رکھو، خلافت ظاہری کے نظام کے تحت لکھی گئی ہے. اس واسطے یہاں کے اندر ترتیب ہے. خلافت باطنی کے اندر جدوں بھی کوئی اللہ کا ولی اپنے من اور اپنے نفس کو سوارن واسطے خلافت کی بات کرے گا، وہ ہر ولی اپنے شجرہ نسب تو ہو کے حضرت علی المرتضی شیر خدا تک پہنچے گا، اور حضرت علی المرتضی شیر خدا تو آقا کی ذات تک پہنچے گا.
پر دونوں علیحدہ علیحدہ گڈ وڈ کیتے گئے اور لوگوں کے اندر انتشار پیدا کیا یہ الجھن کو ختم کیا جائے خلافت ظاہری کا سارا نظام جڑا انہاں کتاباں چ ملتا ہے وہ اسی ترتیب نال ملے گا خلافت باطنی کا نظام جڑا اولیاء اللہ کی زندگی تو ملتا ہے یہ حضرت علی مرتضی شیر خدا دے اور جنہاں خلافت باطنی کے نظام کے اندر جا کے دیکھا نہیں خلافت باطنی کے منبع رشت و ہدایت اللہ کے کسی بندے کو بیٹھ کے دیکھا نہیں انہوں نے خلافت باطنی کے نظام کا نہیں پتا نہیں علم اس واسطے انکار کرتے ہیں اگر پتہ ہوئے علم ہوئے مشاہدہ ہوئے دیکھ لیں تو پھر کبھی انکار نہ کریں کیوں جدوں تک مینو علم اور مینو پتہ نہیں سی میں انکار کرتا تھا جدوں مینو پتہ چلیا مینو علم ہویا مینو مشاہدہ کروایا گیا تو میں اقرار کروایا شامل اور ہر انسان کا ہی طریقہ کار ہوتا ہے جدوں تک وہ ذہن کھلتا نہیں جدوں تک وہ چیز وکھائی جاتی نہیں جدوں تک وہ رہنمائی ہوتی نہیں ادوں تک وہ انکار کرتا ہے جدوں رہنمائی ہو جائے اکھاں کھل جائے روحانی اخبار کے نال اپنی منزل اور سفر شروع ہو جائے تو پھر وہ اقرار کرتا ہے انکار نہیں کرتا اس واسطے اس مسئلے کو بعد وضاحت کے بعد میں تھوڑی سی چیز مزید کرنا چلا جاؤں دروازہ بند کر دیں تاکہ مائک نظر آ جائے یہ وہ بات ہے کہ جدو روایات نو تسی سنتے ہو میری طرف غور کرنا جدو اسی لوگ روایات نو سننے ہیں شان و شوکت کی بات نو سننے ہیں تو سانو ترتیب جڑی ملتی ہے اور ترتیب یہ ملتی ہے جڑی روایات کے اندر موجود ہے بخاری شریف کے اندر ایک روایت سنا کے اس بات کو سمجھا کے اگے گزر جانا یہ مطابق جنیاں حدیثاں نے انہوں نے پھر چھوڑ دینا صرف ایک بیان ہے ان محمد ابی حنیفہ قال قلت لابی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر قلت ثم من قال ثم عمر رضی اللہ عنہ وخشیت ان یقول عثمان رضی اللہ تعالی فقلت ثم انت قال ما انا الا رجل من المسلمین یہ حدیث مبارکہ جڑی آقا دی زبانی میں ہندی ہوئی حضرت علی مرتضی شیر خدا دی زبانی سنو تو پھر بات کو سننے کی کوشش کرو ابن حنیفیہ روایت کرتے ہیں قال كنت لابي اي الناس خير بعد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم آندے نے میں حضرت علی مرتضی شیر خدا کو پوچھا اے ابا جی مینوں دسو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد اس امت وچوں انساناں وچوں سب تو افضل کون ہے کہ حضرت علی مرتضی شیر خدا نے جواب دیتا خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ابو بکر خیر لابیہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ابو بکر رضی اللہ تعالی حضرت علی مرتضی شیر خدا اپنے بیٹے کو فرما رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد امت میں اندروں سب تو افضل انسان حضرت ابو بکر صدیق دی ذات ہے آپ پوچھتے ہیں میں اپنے ابا جی پوچھا ابا جی اس تو بعد فرمایا قلت ثم من قال عمر رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق تو بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت علی مرتضی نے پھر پوچھا اے ابا جی اس تو بعد فرمایا وہ حیثیت ان یقول عثمان کہنے نے سامنے شک گزریا کہ میں ابو پوچھا نہ سے کہیں گے عثمان رضی اللہ تعالی کہ خود بول کے فرما دیتا فرمایا قلت ثم انت
اتنے وضاحت کر لو پھر کہ ختم کر دیو اہل بیت اطہار دی محبت دے اندر صحابہ اکرام دی محبت دے اندر ترتیب یاد رکھ لو اور ہمیشہ واسطے اپنے دلوں کے اندر پیدا ہونے والے شروع کو ختم کر دو۔ بیٹے فرماندے نے میں سوچا کہ ہون حضرت علی رضی اللہ عنہ کہیں گے ثم انت، اس تو بعد ہون علی، جدوں یہ کہہ دیتا گیا کہ اینا تو بعد تسی تے حضرت علی مرتضی شیر خدا یاد رکھو خلافت باطنی دے منبع رشد و ہدایت کی فرمانے یہ سبق حضرت علی تو آ رہا ہے جڑا اولیاء اللہ دا سبق ہے، جڑا مولیاء دا سبق، جڑا اولیاء اللہ دا سبق ہے۔ کی فرمانے نے کہہ دے مانا الا رجل من المسلمین، میں تے مسلمانہ جو ایک عام انسان ہوں، میں تے مسلمانہ جو ایک عام انسان ہوں۔ ایتھے مولوی صاحب کی سوچ اٹک گئی بٹک گئی، ولایت دے سر چشمے دا فیض اور منبع حضرت علی مرتضی شیر خدا دی ذات اقدس، جنہ تو بعد ولایت دے اندر اگر کوئی اتنے ہے تو صرف فقط آقا دی ذات ہے۔ یہ لین دیکھتی آج دی ہے، یہ لین سکھاندی عجز و انکساری ہے، یہ لائن سکھاندی نرمی ہے، جھک جانا ہے، اپنی بڑائی سکھاندی نہیں۔ کوئی اللہ دا ولی تسی اپنی زندگی میں سوچیا ہوئے یا سنیا ہوئے جڑا اعلان کرتا پھرے میں بڑا کچھ آج تک کوئی سنیا ہوئے کسی عالم کی زبانی کہ فلاں اللہ دے ولی نے اعلان کر دیتا ہے کہ میں بڑا کچھ ہوں؟ کوئی اللہ کا ولی اے اعلان کرتا نہیں، اور سب کچھ ہو کے بھی اعلان کر دے میں کچھ، سب کچھ ہندے نے منبع رشد و ہدایت ہندے نے، لوگوں کی مدد کرنے والے ہندے نے، لوگوں کو ہدایت دینے والے ہندے نے، لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہندے نے، لوگوں کی باطنی ایمانوں کو درست کرنے والے ہندے نے۔ اللہ نے انہوں نے شان و شوکت عطا کی تھی ہوتی ہے، جدیا اشارہ کرن اونج ہو جاتا ہے، جدیا نگاہ کرن اونج ہو جاتا ہے، جس بیمار پھوک مارن شفا ہو جاتی ہے۔ اس مقام اور مرتبے سے فائز ہو کے بھی وہ اے نہیں کہتے میں بڑا کچھ ہوں، وہ کہتے نہیں میں کچھ نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت علی مرتضی شیر خدا نے کی فرمایا میں تے ہی مسلمانہ جو ایک عام انسان ہاں۔ کیوں؟ حضرت علی مرتضی شیر خدا نے جدوں بھی اپنی شان بیان کی تھی، جو نبی پاک نے بیان کی تھی، حدیث بیان کردیا ہوا بیان کی تھی۔ ایک بات یاد رکھ لو، ایک اور چیز جی میں حضرت صاحب دے بارے بیان کر تے بات ہو رہے کہ انہاں دی ذات دے اندر اے شان ہے، تے جی وہ حافظ صاحب خود اپنے بارے بیان کرنی شروع کر دیں تو پھر کی بات بنتی، پھر کہو گے بات نہیں بنتی۔ کوئی بیان کرے تو بات بنتی ہے، آپ ہی اپنی شان بیان شروع کر دو تو بات بنی ہوئی بگڑ جاتی ہے۔ اس واسطے کسے بھی اللہ دے بندے نو دیکھ لو وہ اپنی شان بیان کرتا، حالانکہ وہ مقام تے مرتبے تے فائز ہوتا۔ اتنے مولانا صاحب کی سوچ اٹک گئی بٹک گئی، ترتیب یاد نہ رہی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی احادیث مبارکہ یاد نہ رہی، تے بٹک گئے کہ حضرت علی مرتضی شیر خدا تے خود فرما رہے ہیں کہ آقا دی امت دے اندروں سب تو افضل انسان، سب تو افضل انسان حضرت ابوبکر صدیق دی ذات ہے، پھر حضرت عمر دی ذات ہے، پھر عثمان غنی دی ذات ہے، کہ اپنے بارے فرمایا میں تو مسلمان نہ جو ایک عام انسان ہاں۔ آؤ ایسی ہوں تھوڑی سی وضاحت آقا دی زبانی سنتے چلے جائیے، قرآن مجید فرقان حمید کی زبانی سنتے چلے جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے،
فرمایا یا رسول اللہ انہاں نصرانیاں نو اعلان کر دیو جڑے موبائل دا چیلنج انہاں نو کر دیو جڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا نبی نہیں مانتے، اللہ دا بیٹا بھی مانتے نہیں اور خدا بھی کہندے نہیں، ذرا انہاں نو اعلان کر کے تے کہہ دیو کہ آؤ اسی بلا رہے ہیں اپنے بیٹیاں نو، ادو ابناءنا و ابناءکم، تسی بلا لو اپنے بیٹیاں نو، ونساءنا ونساءکم، اسی لے آؤنے اپنی عورتوں نو، تسی لے آؤ اپنی عورتوں نو، انفسنا اسی لے آؤنے اپنی جاناں نو، تسی لے آؤ اپنی جاناں نو۔ جدو بیٹیاں دا کیا کہ حسن و حسین آئے رضی اللہ تعالیٰ، جدو عورتوں دا کیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیاں، تو جدو جانا دا کیا قرآن نے بھائی دا لفظ استعمال نہیں کیتا کہ اسی اپنے بھائی لے ہونے ہیں، تسی اپنے بھائی لے ہو، قرآن کہتا ہے میرے نبی نے کیا اسی اپنی جانا لے ہونے ہیں، تسی اپنی جانا لے ہونے ہیں۔ تو جدو جانا دی واری آئی تو پھر آقا کی ذات آئی تھی علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات آئی، یہ 5 سال کی ذات آئی، بیٹیاں جتے حسن و حسین آئے تے عورتاں فاطمہ الزہرا آئیاں تے جاناں کون آیا، جاناں کیڑیاں ہستیاں آئیاں، علی المرتضیٰ شیر خدا آقا علیہ السلام کی ذات۔ معلوم ہویا قرآن کی زبان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات نبی دا بھائی بن کے نہیں آئی، نبی دی جان بن کے آئی، نبی دا بھائی بن کے نہیں آئی، نبی دی جان بن کے آئی، علی دی ذات نبی دی جان بن کے آئی، قرآن دی زبانی اور آقا علیہ السلام نے جڑی حدیث مبارکہ بیان فرمائی، سنتے چلے جاؤ اور اپنی ایمان کو روشن کرتے چلے جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث مبارکہ ہے ترمذی شریف کی، نسائی شریف کی، مسلم حدیث مبارکہ کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت جان والے سب تو پہلے، جنت جان والے سب تو پہلے میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین، جنت جان والے سب تو پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا روایت کر دے، آقا نے فرمایا جنت جان والے سب تو پہلے میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ایک حدیث مبارکہ اور سنو،